بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے بریلوی امام کی پیچھے نماز پڑھنا، اور یہ فتویٰ ہے بنوری ٹاؤن کراچی کا۔ ایک سائل پوچھتا ہے، میں اس وقت تبلیغی جماعت میں ہوں اور ہم اس وقت ایک بریلیوں کے علاقے میں ہیں۔ ہم بریلوی امام کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو ہماری مجبوری ہے۔ ہم اس کے پیچھے تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا بعد میں پھر سے پڑھا کریں؟ جواب: واضح رہے کہ بریلوی فرقے کے بارے میں ہمارے اکابر نے کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں دیا ہے، البتہ ان میں سے جو عملی بدعات میں مبتلا ہیں انہیں بدعتی کہا جائے گا، اور جو جمہور اہل سنت والجماعت سے جداگانہ عقائد رکھتے ہیں انہیں بدعتی ہونے کے ساتھ ساتھ گمراہ اور اہل ہوا یعنی اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والا کہا جائے گا۔ بریلوی کی اقتداء میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ صحیح العقیدہ امام مل جائے تو ایسے بدعتی امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر صحیح العقیدہ امام نہ ملے تو مجبوراً ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اس نماز کے اعادہ یعنی دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ متقی پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ سوال و جواب کی عبارت کے ساتھ درج ذیل ہے۔ سوال: فرقہ بریلویہ جن کے عقائد مشہور و معروف ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی عطائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر و مختار کل مانتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان کر صورتاً بشر کہتے ہیں، علاوہ ازیں نظر لغیر اللہ کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس فرقہ کو مشرک و کافر کہا جائے یا مسلمان مبتدع ضال و مضل؟ جواب: کافر و مشرک کہنا مشکل ہے۔ اکابر دیوبند نے ان لوگوں پر ان عقائد کفریہ و شرکیہ کے باوجود کفر کا فتویٰ نہیں دیا، اس لیے مبتدع اور ضال و مضل کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں۔ فقط واللہ عالم۔ جامعہ حاضہ کے رئیس دارالافتاء مفتی محمد عبدالسلام چاٹگامی صاحب دامت برکاتہم ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، جس پر مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہ اللہ کی تصحیح موجود ہے کہ واضح رہے کہ بریلوی حضرات کی بعض عقائد کی بنا پر ان کی گمراہی اور غلطی پر ہونے کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، لیکن کافر اور مرتد ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی دیوبندیوں میں سے کسی معتبر عالم نے بریلویوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے ہم بریلویوں کو مطلقاً کافر نہیں سمجھتے، ضرورت کے تحت ان سے اسلامی تعلقات، نکاح و شادی، کھانا پینا اور دوسرے معاملات کو جائز سمجھتے ہیں، اور ہم اختلاف و انتشار کے قائل نہیں۔ البتہ بریلوی حضرات میں سے جو لوگ ہمیں اور اکابر دیوبند کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ دیوبندی مسلک کے لوگ ان سے تعلقات نہ رکھیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے اتفاق کی جگہ انتشار ہوگا۔ اس کی تصحیح مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ نے کی ہے اس فتوے کی۔ ہاں، اگر کسی امام کے متعلق یقین سے معلوم ہو کہ وہ بلا تعویل شرکیہ عقائد میں مبتلا ہے، نہیں اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی کہ اس کو ہم شرک سے نکالیں، تو ایسے امام کے عقیدے کا علم ہونے کے باوجود اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پڑھنے کی صورت میں اعادہ لازم ہوگا، البتہ جب تک کسی بریلوی کے متعلق یقین نہ ہو بلکہ شک ہو کہ اس کے عقیدہ شرکیہ ہے، تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی صورت میں اعادہ یعنی دوبارہ لوٹانا لازم نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کے نہایت اہم اور حساس مسائل سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ہو سکے تو اس پر جزاک اللہ وغیرہ کی کمنٹ بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔